کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن مذہب کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے اسلام کے شیعہ مکتب فکر کے بارے میں ایک خاص کشش محسوس کی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائنسدان جو ریاضی طبیعت کے اصولوں میں الجھا رہتا تھا امام حسین علیہ السلام کے نظریے سے متاثر ہوا؟ کیا یہ سچ ہے کہ آئنسٹائن نے کربلا کے واقعے کو انسانی تاریخ کا سب سے منفرد واقعہ قرار دیا ہے؟ عزیزان محترم، آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن و احادیث اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس راز کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ آئنسٹائن کو امام حسین علیہ السلام اور شیعہ فکر سے کیا تعلق تھا۔ البرٹ آئنسٹائن، جو نسبتی اصولوں یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے خالق تھے، عام طور پر ایک یہودی سائنسدان کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن عزیزان محترم، آئنسٹائن کا مذہب کے ساتھ ایک منفرد تعلق بھی تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں کائنات کی تخلیق اور اس کے قوانین میں ایک اعلیٰ قوت کا تصور ملتا ہے۔ کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن نے اس واقعے کا مطالعہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو انسانی تاریخ میں عدل و انصاف کے لیے دی گئی سب سے عظیم قربانی قرار دیا۔ عزیزان محترم، ایک حوالہ یہ ملتا ہے کہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ میں نے کربلا کے واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کا مقصد درست ہو تو تعداد کی کمی یا دشمن کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہ وہ سبق ہے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دنیا کو دیا تھا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی آیات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، آئنسٹائن کی سائنسی تحقیقات اور قرآن یہ دعوت ایک دوسرے کے بہت قریب معلوم ہوتی ہیں۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو دیکھتے ہیں تو یہ انصاف، حق اور انسانیت کی بلندی کی بات کرتا ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی تحریروں میں عدل و انصاف کو ہمیشہ اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ انسانیت کا مستقبل اس پر منحصر ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی سبق امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی دیا ہے۔ عزیزان محترم، آئنسٹائن کا امام حسین علیہ السلام سے فکری تعلق ان کے خیالات میں نظر آتا ہے جو وہ قربانی اور انسانیت کے بارے میں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن نے ایک بار کہا ہے کہ دنیا کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اصول وقت سے ماوراء ہیں۔ یہ فکری تعلق ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کی طرف لے جاتا ہے جو ہر زمانے کے لیے تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ آئنسٹائن کے یہ خیالات اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ کربلا کا پیغام ایک آفاقی پیغام تھا جو کسی مذہب یا ثقافت تک محدود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شیعہ فکر کی بنیاد عدل اور حق پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے یہ واضح کر دیا تھا کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا گناہ کے برابر ہے۔ آئنسٹائن نے بھی ہمیشہ اپنی تحقیقات میں یہ بتایا ہے کہ کائنات میں عدل و انصاف کا ایک اصول کار فرما ہے۔ یہ اصول ہمیں شیعہ فکر میں ملتا ہے جہاں پر مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آئنسٹائن نے اپنی ایک خط میں کہا تھا کہ اگر دنیا امام حسین علیہ السلام کے اصولوں کو سمجھ لے تو ہم ہر قسم کے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو شیعہ فکر کی بنیادی پیغام میں سے ہے۔ عزیزان محترم، البرٹ آئنسٹائن کا امام حسین اور شیعہ فکر سے تعلق ایک نظریاتی تعلق تھا جو عدل، انصاف اور قربانی کے اصولوں پر مبنی تھا۔ کیا آئنسٹائن واقعی شیعہ تھے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئنسٹائن نے امام حسین علیہ السلام کے اصولوں کو کیسے سمجھا اور دنیا کو ان کے بارے میں کیا سکھایا۔ عزیزان محترم، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کربلا کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔